السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو الحمدللہ آج ہم اپنے چوتھے سبق میں پہنچ چکے ہیں۔ تختی نمبر اول حروف مفردات کے چوتھے لائن میں ہیں ہم۔ اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ ہم اپنی منزل کی طرف بہت ہی اچھی طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے جیسے کہ ہمارا ہمیشہ سے معمول ہے، ہم پہلے دعا پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، ہمارے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو بالکل ویسے ہی آج بھی ہم دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ دوسری دعا پڑھتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح، آمین۔ تختی نمبر اول حروف مفردات، شروع سے ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین۔ اور آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ غین فا قاف کاف لام میم، پھر سے ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ غین فا قاف کاف لام میم، غین فا قاف کاف لام میم۔ ان کے مخرج پڑھتے ہیں۔ غین، اس کا مخرج یہ ہے کہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ غین حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس فا، اوپر کے دانتوں کے جو کنارے ہیں وہ نچلے ہونٹ کے تر حصے سے جب لگیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ جب ہم فا پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کے جو دانت ہیں ان کے جو اوپر والے سامنے والے جو کنارے ہیں نا، نوک جن کو کہتے ہیں، وہ جب نچلے ہونٹ کے تر حصے سے لگیں تو ادا ہوتا ہے فا۔ پھر ہے ہمارے پاس قاف، کہ زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ جب آپس میں لگے تو ادا ہوتا ہے قاف۔ قاف زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ پھر ہے ہمارے پاس کاف، کہ زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ تو اب یہ دو قاف ہیں، ایک ہے قاف دوسرا ہے کاف، ان میں دو ڈفرنس ہیں۔ ایک تو یہ کہ قاف جو ہے جس میں نقطے ہیں وہ اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو دوسرا کاف ہے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور دوسرا ڈفرنس یہ ہے کہ ان کی جو مخرج ہے وہ بالکل سیم ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ جو نقطے والا قاف ہے نا وہ تالو کا نرم حصہ جب زبان کی جڑ تالو کے نرم حصے سے لگے تب ادا ہوتا ہے قاف، اور کاف جو ہے وہ جب تالو کے سخت حصے سے لگے تو ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ہمارے پاس لام، کہ زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثنایا تک کی جڑوں سے لگے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ زواحق اور ثنایا کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ دانتوں کے نام ہیں، اس کو میں آخر میں بتاتی ہوں، پھر اس سے پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں مخرج، کہ لام اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ زواحق سے ثنایا تک کی جڑوں سے لگے تو ادا ہوتا ہے لام۔ پھر ہے ہمارے پاس میم، کہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے جب ہم میم ادا کرتے ہیں دونوں ہونٹ آپس میں ملتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ خشک حصے سے۔ تو اب ہم زواحق اور ثنایا کس کو کہتے ہیں؟ یہ دانتوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔
اب جو سامنے والے ہمارے 2 دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا، اس کے آگے والے جو 2 دانت ہیں اس کو کہتے ہیں انیاب، اور اس سے جو آخر والے دانت ہیں اس کو کہتے ہیں زواحق، ٹھیک ہے۔ دانتوں کے 3 نام ہیں، سب سے جو سامنے والے 2 دانت ہیں اس کو کہتے ہیں ثنایا، پھر اس کے قریب والے جو 2 دانت ہیں اس کو کہتے ہیں انیاب، اور اس سے آگے جو دانت ہیں اس کو کہتے ہیں زواحق، ٹھیک ہے۔ اب جو لام ہے ہمارے پاس، اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کا کنارہ، ہم جب لام ادا کرتے ہیں تو زبان کا کنارہ اور زواحق سے ثنایا تک، یعنی جتنے بھی دانت ہیں ایک کنارے سے، وہ سارے جب ہم ہنستے ہیں تو وہ نظر آتے ہیں نا، وہ ساروں سے لگے زبان کا کنارہ، تب ادا ہوتا ہے لام، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اگر تھوڑا سا بھی کوئی آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا تو آپ ضرور کمنٹ میں مجھ سے پوچھیے گا۔ تو ہمارا جو قاعدے کا سبق ہے وہ اتنا ہے۔ اب ہم انشاءاللہ آگے چوتھا کلمہ پڑھتے ہیں۔ چوتھا کلمہ پڑھنے سے پہلے ہم نے کل جو پڑھا تھا تیسرا کلمہ، ٹھیک ہے، پریویس لیسن میں ہم نے پڑھا تھا تیسرا کلمہ، تو ایک دفعہ اس کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ہماری دہرائی ہو جائے۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھا کلمہ ہے توحید، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر سے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہی ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہیت، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے ہے تعریف، یحیی، وہی زندہ کرتا ہے، وَیُمِیتُ، اور وہی مارتا ہے، وَهُوَ حَیٌّ لَا يَمُوتُ، وَهُوَ حَیٌّ، کہ وہ زندہ ہے، لا یموت، اس کو کبھی موت نہیں آتی، ابداً ابدا، کبھی بھی کسی صورت میں نہیں، ذو الجلالی، وہ بڑے جلال والا، والاکرامی، اور بزرگی والا ہے، بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں بھلائی ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر سے ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اسی کے لیے ہے بادشاہیت، وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے ہے تعریف، یحیی ویمیت، یحیی مطلب وہ زندہ کرتا ہے، یمیت، اور وہی مارتا ہے، وَهُوَ حَیٌّ، اور وہ زندہ ہے، لا یموت، اس کو موت نہیں آتی، ابداً ابدا، کبھی بھی کسی صورت میں نہیں، ذو الجلالی، وہ بڑے جلال والا ہے، والاکرامی، اور بڑی بزرگی والا ہے، بیدہ الخیر، اسی کے ہاتھ میں ہے بزرگی یا بھلائی، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ ہمارے 4 کلمے آج اس سبق پر مکمل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں 5واں کلمہ پڑھیں گے اور آگے سبق پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا، اور اس کو سبسکرائب کریں، اور خود بھی دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے علم کو آگے بھی پہنچائیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔